مختلف انداز سے سوچنے والے مختلف سوالات ابھارتے رہتے ہیں، اٹھاتے رہتے ہیں۔ اس میں سے ایک گروہ وہ ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں یہ کہتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھے بھائی، بالکل ہماری طرح تھے بھائی، یہ تو اللہ کا لطف و کرم تھا کہ اس نے وحی ان پر نازل کی۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ایک ایک جملے میں ایک ایک بحث سمٹی ہوئی ہے۔ کسی کلاس میں 100 بچے ہوں اور کوئی ٹیچر آئے اور بغیر امتحان لیے ان میں سے کسی ایک کو کوئی بڑا انعام دے دے، دنیا کیا کہے گی اس ٹیچر کے بارے میں؟ عدالت تو گئی نا، عادل تو نہیں ہوا بھائی۔ 100 بچے ہیں کلاس میں، یہ 100 بچے ہیں کلاس میں، آپ نے انعام دیا، اعزاز دیا، کوئی اہمیت کسی ایک کو دی، کیوں دی؟ باقی بچوں کا کیا قصور تھا؟ اگر آپ نے امتحان لیا ہوتا یا کسی خاص صفت کی بات کی ہوتی کہ جس میں یہ صفت ہوگی، کلاس میں آئے، معلوم سب ایشین بچے تھے، کہا جو سب سے اچھی برٹش انگلش بولے گا ہم اسے انعام دیں گے۔ اب وہ صاحب آکسفورڈ کے لہجے میں کوئنز انگلش، تو وہ جناب والا جو بولنے لگا اس کو آپ نے انعام دے دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ سبھی جو تھے وہ ایسے تھے جو تھینک یو کو تھنک یو کہنے والے تھے، جو نالج لکھا ہوا تھا اسے کہہ رہے تھے کنو لد گئے۔ میں لطیفہ کوئی نہیں کر رہا ہوں، برداشت کیجیے۔ اور اسی میں سے آپ نے کسی کو انعام دے دیا، لکھا تھا انٹلیکچوئل پڑھ رہے تھے انٹل کچول، آپ نے انعام دے دیا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ آج بچے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی بھی تقریر کر سکتے ہیں۔ ہاں میں کر سکتا ہوں، یہ سب لطیفے یاد رکھنا تو بحثیں یاد رہیں گی، جو بات کہہ رہا ہوں وہ یاد رہے گی۔ یہ 100 بچے ہیں، سب وہ ہیں جو تھینک یو کو تھنک یو کہنے والے ہیں۔ ان کو کس لیے انعام دیا آپ نے؟ ٹھیک ہے، اگر سب برابر ہے، کوئی ایک تو ہو جس میں امتیاز ہو۔ اللہ خدا کی قسم، روح زمین پر جو عالم انسانیت میں یا خلق خدا میں جتنے مخلوقات ہیں، وہ اگر خدا کو خدا مانتے ہیں تو عادل مانتے ہیں، ظالم نہیں مانتے، غیر عادل نہیں مانتے۔ وہ خدا جو عادل ہے وہ بغیر کسی ذاتی صلاحیت اور استعداد کے کسی کو کچھ عطا نہیں کرتا۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں وہ عظمت تھی، وہ وسعت تھی، وہ گہرائی تھی، وہ بلندی تھی، وہ نورانیت تھی، وہ شفافیت تھی، وہ لطافت تھی کہ جو اس خدائے حکیم و علیم و قادر و توانا اور خدائے لطیف کے پیغام کو قبول کر سکتی۔ اگر یہ نہ ہوتا، اگر حضور میں ذاتی صلاحیت و استعداد نہ ہوتی تو جبرائیل انہی کے پاس نہ آتے۔ اب بچوں کو سمجھانے کے لیے کیسے کیسے مثالیں دوں؟ مثال ہی ہے، حکیمانہ و فلسفیانہ بحث و کلامی بحث اپنی جگہ۔ بچے یہ یاد رکھیں گے کہ یہ جو ڈرون ہے یہ تو کہیں بھی اتر سکتا ہے، جو ڈرون سے ذرا بڑا ہیلی کاپٹر ہوتا ہے اس کے لیے ہیلی پیڈ ضروری ہے، اس سے بڑا اگر کوئی بوئنگ ہے اس کے لیے وہ ہر ہیلی پیڈ پہ نہیں اتر سکتا، اس کے لیے پراپر کوئی ایئرپورٹ چاہیے۔ اچھا، وہ جو عام طور پر سیویلینز کے استعمال کے لیے ایئرپورٹس ہوتے ہیں اور رن وے ہوتے ہیں، ان پہ بہت سے جہاز آتے جاتے ہیں، کارگو کے اور پیسنجر جہاز، لیکن یہ جو جنگی جہاز ہیں جو ایٹم بم لے کے اڑتے ہیں یہ ان پر نہیں اتر سکتے، نہ وہاں اتر سکتے ہیں نہ وہاں سے ٹیک آف کر سکتے ہیں۔ ان کے ٹیک آف کرنے کے لیے بھی الگ ایئرپورٹ اور رن وے چاہیے اور اترنے کے لیے بھی الگ رن وے چاہیے۔ تو جناب والا جبرائیل کے اترنے کے لیے، اور وہ بھی وہ جبرائیل جو نور کلام خدا لے کر اتر رہے ہیں، جو وحی الہی کے امین ہوں اور وحی الہی لے کے اتر رہے ہوں، کسی بھی دل پہ نازل ہو جائیں گے، کسی کے پاس بھی آ جائیں گے، ممکن نہیں ہے۔ اس لیے وہ حدیث ضعیف نہ سمجھیں، وہ حدیث ایک حقیقت کو بیان کرتی ہے، جہاں خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ سنو، اللہ نے پہلے اپنی تمام خلقت کو دیکھا، سب میں بہتر مخلوق قریش کو پایا، پھر قریش میں تمام قبیلوں کو دیکھا، سب سے بہتر قبیلہ بنی ہاشم کا پایا، پھر بنی ہاشم میں صلبوں کو دیکھا، سب سے نورانی صلب عبد المطلب اور عبداللہ کی تھی۔ اور میں عرض کروں گا کہ
پیغمبر کی یہ حدیث آگے بڑھتی ہے اور روشنی ڈالتی ہے کہ اگر صلب محمد عبداللہ ابن عبد المطلب سے جناب پیغمبر کو پیدا ہی کرنا تھا تو پھر جناب عبداللہ کو باقی بھی رکھتا پیغمبر کی ولادت کے بعد تک، تاکہ وہ اپنے بچے کو اپنی آغوش میں پروان چڑھا سکتے، لیکن ان کو پہلے اٹھا لیا۔ محمد در یتیم کی حیثیت سے پیدا ہوئے تاکہ یہ بھی معلوم ہو سکے کہ عبداللہ کے بعد اگر کوئی عظیم شخصیت تھی تو وہ تھی جو عبداللہ کے در یتیم کو اپنے آغوش میں لے کر پروان چڑھانے والی تھی، جس کی نسل سے ولایت کا سلسلہ جاری۔ جب ایسا پاکیزہ خاندان ہو، ایسا عظمتوں کا شجرہ ہو، شجرہ اقدار و مکارم اخلاق، وہیں مصطفیٰ پیدا ہو سکتے۔ یعنی یہ یاد رکھیے جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار رسالت مآب کی ذاتی عظمت ہے، ٹھیک ہے، یوں تو ذاتی کسی کا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے سب خلق خدا ہے، وہ اپنی جگہ، جو کچھ بھی کائنات ما سوی اللہ کا بنایا ہوا ہے، زمین تا آسمان، عرش مخلوق ہے، کرسی مخلوق ہے، قلم مخلوق ہے، لوح مخلوق ہے، سب کچھ مخلوق ہے، ایک خالق ہے، بس ایک، اور وہ ہے ذات ذوالجلال، جسے جو کچھ عطا کرتا ہے وہی عطا کرتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں سرکار رسالت مآب کی نسبت سے جو آیتیں ہیں، جہاں حضور کو امتیازی حیثیت سے کچھ عطا کیا ہے، وہاں کہا ہے کہ یہ ہم نے عطا کیا ہے، اِنَّا اعطیناک الکوثر، ہم نے کوثر آپ کو عطا کیا، ٹھیک ہے نا؟ ایسی اور بہت سی اور آیتیں ہیں۔ یہاں کہا گیا انک لعلی خلق عظیم، بے شک تم خلق عظیم پر فائز ہو، یہ نہیں کہا گیا ہم نے تم کو خلق عظیم پہ فائز کیا۔ حضور کے کردار اور حضور کی ذات و صفات کی اصالت اس آیت میں ظاہر ہو رہی ہے۔ گواہی کون دے رہا ہے؟ گواہی خدا دے رہا ہے نا، وہی خدا جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر دیا، وہی خدا کہہ رہا ہے کہ تم ہو تم جو خلق عظیم پہ فائز ہو، وہی خدا جس نے کہا ہم تمہیں معراج پہ لے گئے، وہ کہہ رہا ہے تم عظمتوں کے مالک ہو۔ یہ ایک باب ہے سمجھنے کا کہ قرآن مجید سے وہ آیتیں تلاش کیجئے جہاں اللہ نے حضور کی ذاتی سیرت اور عظمت اور ذاتی کردار اور آپ کی ذات اور آپ کے اوصاف کو سراہا ہے۔ وحی ہم نے نازل کی، کوثر ہم نے عطا کیا، معراج پر ہم لے گئے، رسول ہم نے بنایا، مگر خلق عظیم پر تم فائز ہو۔ میں کیا عرض کروں، کبھی کبھی میرا لہجہ تلخ ہو جاتا ہے بہت، کیوں یوں ہی، ہاں یہ میری دیوانگی ہے، مگر دیوانگی عشق محمد ہے۔ بعض ایسے لوگ گزرے ہیں اور ہیں، نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ، خاکم بدہن، میں کہتا ہوں نقل کفر نہ باشد۔ حوالہ دے رہا ہوں کہ جناب والا کہتے ہیں کہ رسول اللہ آخر اسی معاشرے میں تو پیدا ہوئے تھے، وہ جاہلیت کا معاشرہ، تو یقین کیجئے کہ وہ جو جاہلیت کا معاشرہ تھا تو نصف سے زیادہ یا کم سے کم نصف اوصاف و خصائص تو آپ میں وہی جاہلیت کے تھے۔ ایسے قلم کو بھی جلانے کا جی چاہتا ہے، صاحب قلم کو بھی جلانے کا۔ اب میں نام نہیں لے سکتا یہ جملے لکھے کن لوگوں نے، کم سے کم نصف خصائل تو آپ میں اس لیے کہ جس معاشرے میں، تو اب کہتے نہیں کہ بھائی آدمی جس معاشرے میں ہوتا ہے اس معاشرے کی باتیں تو اس میں پائی جاتی ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ مصطفیٰ کبھی جاہلیت کے معاشرے میں نہیں رہے۔ جاہلیت جس معاشرے کا لقب ہے وہ معاشرہ وہ ہے جو مصطفیٰ سے ہمیشہ الگ رہا۔ مصطفیٰ توحیدی معاشرے میں رہے، مصطفیٰ ابراہیمی معاشرے میں رہے، مصطفیٰ ہاشمی معاشرے میں رہے، مصطفیٰ اسماعیلی معاشرے میں رہے، مصطفیٰ جبرائیلی معاشرے میں رہے۔ وہ معاشرہ جو دامن مصطفیٰ کو نہ تھام سکا وہ جاہلیت کا شکار تھا۔ اگر یہ جملہ میں نے پڑھا نہ ہوتا تو عرض نہ کرتا، وہ کسک رہتی ہے نا، ایک ناسور سا بن جاتا ہے۔ کیا جملہ لکھا نادان نے، کیا جملہ لکھا جاہلیت کے بیٹے نے، نصف سے زائد خصوصیتیں تو دور جاہلیت کی تھی، یعنی وہ ایک دور تھا نا۔ مثلاً اب وہ دور جاہلیت میں خصوصیتیں بھی دکھائی جاتی ہیں کہ وہاں جناب لوگوں میں صبر تھا، لوگوں میں برداشت تھی،
لوگوں میں علم قیافہ تھا، علم عیافہ تھا، علم فراست تھی، لوگوں میں سخاوت تھی، حاتم طائی، اقدار، مکارم اخلاق بہت تھے اس جاہلیت کے زمانے میں بھی رہے ہوں گے۔ یہ ان کے خصوصیات نہیں تھے، ان کی خصوصیتیں کچھ اور تھیں۔ ان کی خصوصیتیں یہی تھیں کہ وہ بت پرست تھے۔ یہ جو کچھ بھی خصوصیتیں تھیں، صبر کی، سخاوت کی، آگہی کی، تحمل کی، یہ سب خصوصیتیں اس لیے تھیں کہ وہ اس شہر میں رہتے تھے جہاں درمیان میں مصطفیٰ کا گھر تھا۔